اکثر غیر مقلد کہتے ہیں کہ فضائل اعمال اور صدقات میں ضعیف اور من گڑت حدیث ہے. من گڑت تو ایک بھی نہیں ہے، باقی ضعیف تو ابن ماجہ میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے. ناصر الدین البانی نے تو بخاری اور مسلم میں بھی ضعاف کی نشاندہی کی ہے. ضعیف اور چیز ہے اور من گڑت اور چیز ہے، جیسے بیمار اور مرے ہوئے میں فرق ہے. پھر تبلیغ نصاب اور فضائل صدقات لکھنے والے شیخ الحدیث مولانا زکریا نے 65 سال سہارنپور جیسے مرکزی درسگاہ میں بخاری پڑھائی، اور وہ زمانے کے شیخ اجل ہے اور کبار محدثین میں سے ہیں. 24 جلدوں میں ان کی صرف بخاری کی شرح ہے، لامع الدراری. 20 جلدوں میں بذل المجہود پر حواشی ہے. 17 جلدوں میں اوجز المسالک شیخ کی ہے شرح موطا مالک. فضائل حج اور عمرات پر کتاب مجلدات ہے. اتنی بڑی ہستی کے سامنے یہ کون ہے جو ان کی کتابوں کو غلط کہتے ہیں؟ نہ ان کا باپ معلوم ہے نہ ماں معلوم ہے. اتنے اکابر امت کے سامنے ان کا حوالہ دینا تیرے لیے بھی صد موت اور شرم کا باعث. علوم دیوبند کے بزرگوں نے مل بیٹھ کر اللہ سے مانگ کر عوام جو دین سے بہت دور رہتے تھے ان کو قریب لانے کے لیے دعوت اور تبلیغ کا اہتمام کیا ہے. یہ ہمارے مقاصد میں سے، زوائد میں سے نہیں ہے، یہ مقاصد مسلک ہے. بعض چیزوں میں شکوہ اپنائیت کی وجہ سے، یا تو ہم کو کیا عذرو شکوہ ہی صحیح. جب کبھی یہ خیالات ہے کہ ہمارے استاد نے تبلیغ سے ناراضگی بھی ظاہر کی تو یہ شعر پڑھو، یا تو ہم کو کیا عذرو شکوہ ہی صحیح، اہل قربت سے شکایت چلی آتی ہے. اپنوں سے آدمی شکوہ کرتا ہے، یہ کیا کیا تم نے، 6 نمبروں سے آگے نہیں بڑھتے، قرآن کے درس میں نہیں بیٹھتے، یہ کیا حرکتیں شروع کی. 50-60 سال تک بس 6 نمبر چلاتے، نمبر ہی نہیں بڑھا رہے. پاکستان 2 سے 1 ہو گئے اور آپ کے نمبر وہی کے وہی رہ گئے. لیکن تبلیغ کو جاری رکھو، ان کے راستے کھولو، ان کی مدد کرو، ڈٹ کر ان کی نصرت کرو. خدا نے توفیق دی، آپ آباد ہے. ایک وقت عالم امام خطیب ان کے لیے اعلان کرے، نمازیوں کو ترغیب دے کہ یہ کسی کے مزدور و نوکر نہیں، یہ اللہ کے دین کے لیے آپ کے پاس آئے مہمان ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ اور ان کی دعوت پرتپاک کرے. اپنے اہل ارادت اور حلقہ احباب کو ترغیب دے کہ خبردار تبلیغی جماعت کا چولہا گرم نہ ہو، وہ چولہا نہ کھولے. ہمارے محلے میں آئے سب لوگ ان کی دعوتیں کریں. حضرت مولانا الیاس بھی دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہیں. حضرت نے ایک دفعہ سہارنپور سے اور پھر دوبارہ حضرت شیخ الہند سے دور حدیث پڑھا، اور حضرت مدنی سے عشق کے درجے میں محبت کی، عشق کے درجے. میں وہ سنانے لگوں تفسیر رہ جائے گی. اللہ اللہ. حضرت مولانا الیاس فرماتے تھے سب لوگوں کو ہم سکھاتے ہیں، مولانا حسین احمد صاحب سے سیکھنا پڑتا ہے. مہمان کو لے کے آئے، حضرت مدنی کے ہاں کھانا شروع ہوا. حضرت نے فرمایا میں کھانا گھر سے گرم گرم لاؤں گا. مولانا الیاس سے کہا آپ ان کے ساتھ کھائے. حاجی عبداللہ صاحب مردان والے نے واقعہ سنایا. تو وہ مہمان بعض عجیب ہوتے ہیں، وہ جیسے گرم روٹی آتی وہ توڑ دے رہا. تو مولانا الیاس صاحب نے کہا جو پہلے توڑ چکے پہلے یہ کھا لو پھر گرم روٹی توڑو. حضرت مدنی نے اندر سے آواز دی آپ کو کیا حق ہے میرے گھر میں مانیٹری کرنے کا؟ جو گرم گرم آ رہی ہے وہ مہمان کے لیے آ رہا ہے، وہ کھائے، اور جو پہلے سے ٹوٹی ہو وہ چھوڑے، وہ ہم کھا لیں گے. سبحان اللہ. مولانا حسین احمد مدنی کے بارے میں کہا گیا کہ مدنی صحابی نہیں تھے لیکن نمونہ صحابہ ہی تھے. والحمدللہ علی ھذا. اور حضرت نے جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم پر ایسی زبردست تحریک چلائی اور ایسی سیاست قائم کی کہ انگریز کو ہندوستان سے جانا پڑا. انور صابری جیسے لائق فائق شاعر نے کہا ہے
وطن کے کام آیا ہے اسی کا عزم فولادی، وطن کے کام آیا ہے اسی کا عزم فولادی، حسین احمد کے قدموں کا تصدق ہے یہ آزادی۔ حضرت مدنی کی دعائیں اور ان کی محنت مسلسل کی برکت۔ وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ، چاہیے کہ ہو تم میں ایک جماعت، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو دعوت دے خیر کی، توحید و سنت کی، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور حکم کر لے نیک کاموں کا، سنت کا، استحباب کا، معروف مشروع، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور روک لے منکرات سے، منکر کے معنی بدعت، لِأَنَّهُ أَنْكَرَهُ الشَّرْعُ، شریعت اس کو جانتی نہیں۔ یاد رکھنا منکر کا اصل معنی بدعت ہے، کسی نے اور معنی کیا تو اپنے پاس رکھے۔ منکر کا پہلا اطلاق بدعت پر ہے، لِأَنَّهُ أَنْكَرَهُ الشَّرْعُ، شریعت جانتی نہیں تیجے چیلم برسی کو، شریعت جانتی نہیں قبروں پہ چادریں چڑھانے کو، شریعت جانتی نہیں ہے مخلوق سے مانگنے کو، اور غائبین اور مقبورین کو آواز لگانے کو، یہ سب بدعت ہے۔ یہ ایک کمزوری ہے تبلیغی بھائیوں میں کہ وہ منکر کو زیادہ اٹھاتے نہیں ہیں، ڈرتے ہیں، عوام ہوتے جانتے بھی نہیں۔ لیکن یہ بات ماننی پڑے گی کہ جو ان کے ساتھ ٹل جائے وہ پھر بدعتی نہیں رہے گا۔ اس لیے مبتدئین نے پہلے تو تبلیغ جماعت کا پوسٹ ماسٹر اور تبلیغ جماعت کا چہرہ، تبلیغ جماعت سے بچیے، اور وہ شفیع کاڑوی نیو کراچی میں تقریر کر رہا تھا، جوش میں آیا، کہنے لگا میرے بھائیوں دیوبند سے بچو اور بستر بل سے بچو، بستر بل نہیں کو کہتا نا، بستر بات میں بستر بات، اللہ اللہ۔ توحید و سنت کی ایک شاخ اور برانچ ہے، احترام کا لائق ہے، جو کمی کوتاہی ہے اصلاح ضروری ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ لوگ وہاں کی کامیاب ہیں۔ سبحان، یہ جماعت کا کام ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، نہ بنو ان لوگوں کی طرح تفرقوا، جو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، جنہوں نے اختلافات کیے۔ ابن تیمیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے رفع الملام عن الائمۃ الاعلام، کہ چاروں ائمہ میں سے ایک بھی ملامت کا لائق نہیں، سب تحسین اور قدر کے لائق ہے، اور چاروں ائمہ اور چاروں مذاہب، چاروں فقہ، انہوں نے دین میں تفرقہ نہیں کیا، اتحاد پیدا کیا ہے۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے۔